حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایک روحانی سفر اور وفاداری کی مثال ہے۔ آپ کا نام اویس بن عامر ہے اور آپ یمن کے شہر کرن میں پیدا ہوئے۔ آپ کی زندگی کا اہم ترین پہلو یہ ہے کہ آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور پیغام کی محبت میں اپنی زندگی گزاری۔ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا آغاز یمن کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوا۔ آپ کے والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا اور آپ کی والدہ کی دیکھ بھال آپ نے کی۔ آپ کی والدہ کی بیماری کے سبب آپ نے گھر چھوڑ کر مدینہ منورہ جانے کا فیصلہ نہیں کیا، حالانکہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کی شدید خواہش رکھی۔ آپ کی روحانی حیثیت اور معرفت کی وجہ سے آپ کو خاص مقام حاصل تھا۔ آپ نے نفل عبادت اور ذکر و اذکار میں مشغول رہ کر اپنی روحانی تربیت کی۔ آپ نے بہت سے خواب دیکھے جن میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے کبھی بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ براہ راست ملاقات نہیں کی، لیکن آپ نے ہمیشہ ان کی محبت اور پیغام کو پھیلانے کی کوشش کی۔ آپ کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ اپنے لوگوں کے لیے خیر خواہی کرتے تھے اور ان کی مدد کرتے تھے۔ جب خلافت کا دور آیا تو آپ نے مختلف جنگوں میں حصہ لیا، خصوصاً جنگ بدر اور جنگ احد میں آپ کی خدمات کو یاد رکھا گیا۔ آپ کی زندگی کا مقصد ہمیشہ اللہ کی رضا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گزرتا رہا۔ آپ کی وفات کی تاریخ کا ذکر نہیں ملتا، لیکن آپ کی یاد ہمیشہ مسلمانوں کے دلوں میں زندہ رہے گی۔ آپ کی زندگی نے ثابت کیا ہے کہ روحانی مقام اور محبت کی حقیقت کبھی بھی ظاہری ملاقاتوں سے کم نہیں ہوتی۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کی محبت اور اس کے بندوں کی خدمت میں زندگی گزارنا ہی اصل کامیابی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان خط و کتابت ہوئی تھی کہ میں آپ سے مل نہیں سکتا، اس کی وجہ میری ماں ہے، ان کی دیکھ بھال کرنے والا یہاں کوئی نہیں ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا کرتا مبارک دیا اور کہا، اس کو آپ لوگ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا دے۔ اس کے بعد دونوں حضرات یمن گئے، لوگوں سے دریافت کیا۔ لوگوں نے کہا، یہ شخص تو جنگلوں میں رہتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگلوں کی طرف گئے اور کرتا مبارک ان کو حوالے کر دیا۔ جب غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے تو حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سارے دانت توڑ دیے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکے، لیکن دل میں حسرت بہت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لوں۔ بوڑھی ماں تھی اور ان کی خدمت آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے روکے ہوئے تھی۔ ادھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمن کی طرف رخ کر کے کہا کرتے تھے کہ مجھے یمن سے اپنے دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک صحابی نے کہا، حضور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے اتنا پیار کرتے ہیں اور وہ ہے کہ آپ سے ملنے بھی نہیں آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جس کی اویس بہت خدمت کرتا ہے اور اپنی بوڑھی ماں کو وہ تنہا چھوڑ کر نہیں آ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے دور میں ایک شخص آئے گا جس کا نام ہوگا اویس بن عامر، قد ہوگا درمیانہ، رنگ ہوگا کالا اور جسم پر ایک سفید داغ ہوگا۔ جب وہ آئے گا تو تم دونوں نے اس سے دعا کرانا، کیونکہ اویس نے اپنی ماں کی ایسی خدمت کی ہے، جب بھی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال خلیفہ رہے اور ہر سال حج کرتے اور حضرت اویس کرنی کو تلاش کرتے، لیکن انہیں اویس نہ ملتے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے حاجیوں کو میدان عرفات میں اکٹھا کر لیا اور کہا کہ تم حاجی کھڑے ہو جائیں، پھر کہا کہ سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے رہو، تو سب بیٹھ گئے اور صرف یمن والے کھڑے رہے، پھر کہا کہ یمن والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف قبیلہ مراد کھڑا رہے، پھر کہا مراد والے سب بیٹھ جاؤ، صرف کرن والے کھڑے رہو، تو صرف ایک آدمی بچا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم کرنی ہو؟ تو اس شخص نے کہا ہاں میں کرنی ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اویس کو جانتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں جانتا ہوں، وہ تو میرے سگے بھائی کا بیٹا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ اویس ہے کدھر؟ تو اس شخص نے کہا کہ وہ عرفات گیا ہے اونٹ چرانے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور عرفات کی طرف دوڑ لگائی۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں طرف چر رہے ہیں۔ آپ دونوں آ کر بیٹھ گئے اور حضرت اویس کرنی کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ حضرت اویس کرنی نے سلام پھیرا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون ہو بھائی؟ تو اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، لیکن تمہارا نام کیا ہے؟ تو حضرت اویس کرنی نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہے اور میں علی بن ابی طالب ہوں۔ حضرت اویس کرنی کا یہ سننا تھا کہ وہ تھر تھر کر کانپنے لگے اور کہا کہ جی میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ حج پر آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم اویس ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہی اویس ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاتھ اٹھا اور ہمارے لیے دعا کر۔ وہ رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں؟ آپ لوگ سردار اور میں نوکر آپ کا، اور میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا کہ اویس جب بھی آئے تو اس سے دعا کروانا۔ پھر حضرت اویس کرنی نے دونوں کے لیے دعا کی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس کرنی بھی چلے جائیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے دو اور اویس کرنی کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے خدا، آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اویس تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے، ماں کی خدمت۔ تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے طفیل ان کو جنت میں داخل کرتا جاؤں گا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگرچہ بظاہر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری نہیں دی تھی، تاہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں فنائیت کے مقام پر فائز تھے۔ ایک روایت ہے کہ غزوہ احد میں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک کی شہادت کی خبر ملی تو آپ نے بھی اپنا ایک دانت توڑ دیا، پھر خیال ظاہر کیا کہ پتہ نہیں آقا دو عالم جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کون سا دانت مبارک شہید ہوا ہو، لہٰذا ایک ایک کر کے اپنے سارے دانت توڑ لیے۔ اس پر بعض اہل علم کو اعتراض ہے کہ اسلام خود اذیتی کی کب اجازت دیتا ہے؟ چونکہ دانت اللہ کی نعمت ہے اس لیے انہیں توڑ دینا کفرن نعمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا کوئی فعل سرزد نہیں ہوا۔ یہ اعتراض دراصل انسانی کیفیت اور ان کے احکام کی طرف توجہ نہ دینے کی بنا پر پیدا ہوتا ہے۔ انسان کی دو کیفیتیں ہیں،
ہوشیاری اور بیداری کی کیفیت، اس میں خواص خمسہ اور عقل مکمل طور پر کام کر رہی ہوتی ہے۔ اس حالت میں شروع کے تمام احکام اس پر لاگو ہوتے ہیں۔ یہ مستی اور بے خودی کی کیفیت ہے، اس میں انسان از خود رفتہ ہو جاتا ہے، اسے تن بدن کا ہوش نہیں رہتا۔ جس طرح کسی جنگ میں ایک تیر شیر خدا حضرت علی ابن ابی طالب کے جسم میں پیوست ہو گیا، تکلیف کی شدت کے پیش نظر تیر نکالنا دشوار ہو گیا، لیکن یہی تیر نماز کی حالت میں بآسانی نکال لیا گیا اور آپ نے جان بخش تک نہ کی۔ وجہ ظاہر ہے کہ محبوب حقیقی کی محبت میں تن بدن کا ہوش نہیں رہتا تھا۔ ایسی مستی کی کفایات میں مرفوع قلم ہوتا ہے، لہٰذا اس پر حالت سہو والے احکام نافذ نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے اس حد تک محبت فرماتا ہے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی، اور ان کو عزیز رکھتا ہے کہ جو اس کے پیار میں محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور ان کا درجہ اور مرتبہ تو اس کی بارگاہ اقدس میں بہت بلند ہے۔ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کی حد تک محبت کرتے ہیں، ایسے ہی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سر فہرست نام اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار تابعین میں ہوتا ہے۔ حاکم نے حضرت ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تابعین میں میرا بہترین دوست اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس قدر مستور حال تھے کہ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیوانہ سمجھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادگی اور فکر کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑے کے ڈھیر سے پٹھے پرانے کپڑوں کی چیتڑے اٹھا کر لاتے اور ان کو دھو کر جوڑتے اور اسی کی خرقہ بنا لیتے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لباس بہت ہی پسندیدہ تھا۔ ساری زندگی دنیا کی کسی بھی چیز سے محبت نہ کی، اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں مستغرق رہے۔ ایسی ہی بلند و مرتبہ ہستیوں کی فضیلت احادیث مبارکہ میں بھی بیان ہوئی ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بے حد پریشان، غبار آلود ہے، اور جن کو دروازے سے دھکے دے کر نکالا جاتا ہے۔ اگر وہ کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو سچا اور پورا کر دے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور مرتبہ کی مثال اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیان فرمایا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل یمن سے ایک شخص تمہارے پاس آئے گا جسے اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، اور یمن میں اس کی والدہ کے علاوہ اس کا کوئی رشتہ دار نہیں، اور والدہ کی خدمت اسے یہاں آنے سے روکے ہوئے ہے۔ اسے برس کی بیماری ہے جس کے لیے اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اسے دور کر دیا، صرف 1 دینار یا درہم کی مقدار باقی ہے۔ جس شخص کو تم میں سے وہ ملے تو اسے کہے کہ وہ تم سب کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور مغفرت چاہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک کثیر تعداد کو بخش دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی متقی اور پرہیزگار تھے۔ تقویٰ کا یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ 3 روز تک کچھ بھی نہ کھایا، کچھ کھایا نہ پیا، راستے میں چلے جا رہے تھے
کہ زمین پر ایک ٹکڑا پڑا ہوا دکھائی دیا، کھانے کے لیے اسے اٹھایا اور چاہتے تھے کہ کھائیں، لیکن معدن دل میں خیال آیا کہ کہیں حرام نہ ہو، چنانچہ اسی وقت پھینک دیا اور اپنی راہ لی۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے وہی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دوست رکھتا ہے جو اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کی حد تک محبت کرتے ہیں، اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شرط پر پورے اترتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہ نبی ہے نہ شہید، پھر بھی انبیاء اور شہداء قیامت کے دن ان کے مرتبے پر رشک کریں گے جو انہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں ملے گا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے اور نہ آپس میں مالی لین دین کرتے تھے، بلکہ صرف اللہ کے دین کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ باخدا ان کے چہرے نورانی ہوں گے اور ان کے چاروں طرف نور ہی نور ہوگا، انہیں کوئی خوف نہ ہوگا اس وقت جب کہ لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے، اور نہ کوئی غم ہوگا اس وقت جب کہ لوگ غم میں مبتلا ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارک پڑھی، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب اطہر میں معجزن تھا، تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ محبت و عشق کے جس عظیم مقام و مرتبے پر فائز تھے، اسے دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رشک کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باطنی فیضان سے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ پاک منور و تابان تھا۔ اس باطنی فیضان کے نور سے آپ نے حقیقی محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پا لیا تھا۔ وہ اسرار الہی جسے ہر کوئی نہیں پا سکتا، اسے آپ نے مدینہ طیبہ سے دور یمن میں بیٹھ کر پا لیا، اور پھر مخلوق خدا سے کنارہ کشی اس لیے اختیار کر لی کہ لوگوں پر آپ کا مقام و مرتبہ ظاہر نہ ہو جائے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ پر خصوصی نگاہ کرم تھی۔ آپ کا شمار سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام کے دوستوں میں ہوتا ہے۔ آپ کے حالات کی کیفیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہی حاصل تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت کی تڑپ و لگن جو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں موجود تھی، اس کا علم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخوبی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت سے عشق تک کی تمام منازل کو طے کر رکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرخیل ہیں اور اس راہ پر چلنے والوں کے ایک عظیم قائد و رہنما ہیں۔ جس دیوانگی اور وارفدگی کے جذبے کے ساتھ آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کیا، وہ جذبہ عشق کی انتہائی بلندیوں پر پہنچا ہوا تھا، جس نے آپ کے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابین ایک مضبوط باطنی اور روحانی تعلق قائم کر دیا۔ یہ پروردگار عالم کا آپ پر خصوصی فضل و کرم تھا کہ اس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و عشق کی دولت سے آپ کے قلب پاک کو مالا مال کر دیا تھا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ عشق کاملہ کا فیض حاصل کرنے والوں نے بہت فائدہ اٹھایا اور اپنی زندگیوں کو ایک نئی جہت دی۔ آپ کے قلب منور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت کا جو لاؤ روشن تھا، اس کی روشنی تاریک دلوں کو منور کرنے کے لیے ہدایت و رہنمائی کا ایک عظیم منارہ نور تھا۔ آپ مستجاب الدعوات اور بارگاہ الہی کے مقبول اور برگزیدہ بندے تھے۔ مستور الحال اور اپنے حال میں مست و مگن رہنے والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولی خاص
خیر التابعین حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی سیرت طیبہ محبت و عشق کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے ایک عظیم درسگاہ کی حیثیت رکھتی ہے۔